ذرا سوچو، ایک ایسا انسان جس پہ تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو اور وہی تم سے ایک راز چھپائے، وہی تمہیں دھوکہ دے، تو کیا کرو گے؟ کچھ ایسا ہی ہوا ہے آج مونجو کے ساتھ۔ تو چلیے جاننے کے لیے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مونجو اپنے والد کے گھر آتی ہے جہاں سب کچھ پہلے جیسا لگتا تھا، مگر آج کچھ عجیب ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو کمرہ بکھرا ہوتا ہے۔ اس کا دل تیز دھڑکتا ہے جب وہ پکارتی ہے بابا کہ اچانک ایک ہاتھ اس کے منہ پر آتا ہے۔ چپ رہو، کیمرہ مین دھیمی آواز میں کہتا ہے۔ وہ کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا والد بے جان پڑا ہے۔ کیمرہ مین کہتا ہے میں دیر سے آیا تھا، جو بھی تھا کچھ لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکیں قاتل واپس آتا ہے، ایک لڑائی شروع ہوتی ہے، شدت بھری۔ کیمرہ مین قاتل کی گردن پر چاقو رکھ کر پوچھتا ہے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ قاتل کا پراسرار جواب آتا ہے دور سمندر کے کنارے۔ اور بھی سوال چھوڑ کر قاتل وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہیں پیچھے سے کچھ اور لوگ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیمرہ مین وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ مونجو کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اور مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر وہ دونوں ایک چھپی ہوئی انڈر گراؤنڈ ٹنل میں مونجو اور کیمرہ مین ایک خط ڈھونڈتے ہیں جو اس کے شوہر کی موت سے جڑا ہوتا ہے۔ مونجو پڑھتی ہے، اس کی آواز کانپتی ہے اور کہتی ہے یہ خط یہ جنگ کا اعلان تھا۔ کیمرہ مین کہتا ہے مجھے نارتھ کوریا جانا ہوگا، تمہارے والد نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی۔ مونجو اب خوف اور فرض کے درمیان رکنے کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے میں خط سنبھال لوں گی، تم جاؤ۔ وہ اسے کہہ تو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک درد ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں غفا سے باہر نکلتے ہیں اور کیمرہ مین اسے اپنا لاکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لاکٹ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر مونجو مدد کے لیے اپنے سب سے بھروسے مند دوست کے پاس جاتی ہے مگر دھوکہ ملتا ہے۔ مونجو اسے اپنا خط دکھاتی ہے اور سب حقیقت بتاتی ہے لیکن اسے پریزیڈنٹ بے پرواہ خط جلا دیتی ہے اور کہتی ہے تم بہت معصوم ہو مونجو۔ مونجو کے آنسو گرتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے کہ ملک چھوڑ دو اپنی حفاظت کے لیے، اور اسی دوران پیک چائنا واپس آتا ہے جہاں ابھی تک لڑائی اور فساد چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مونجو اپنے شوہر کی ماں کے پاس جاتی ہے دل میں امید اور شکایتیں لے کر، اور کہتی ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتی لیکن مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس کی ماں کہتی ہے مونجو تمہارا یہاں آنا مجھے حیران کر رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری مدد کروں گی؟ مونجو کہتی ہے میں صرف اپنے شوہر کے قاتل کو ڈھونڈنے چاہتی ہوں، آپ بھی تو اسے پیار کرتی ہیں نا؟ ماں کہتی ہے پیار سے زیادہ مجھے اس کی عزت اور اس کا نام پیارا تھا، تم کیا سمجھتی ہو مونجو؟ تو مونجو کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنے جذبات کو سنبھالتی ہے۔ مونجو کہتی ہے اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ بنانے میں مدد کریں گی تو میں اس قاتل کو ضرور پہچانوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے پریزیڈنٹ تم سمجھتی ہو کہ یہ اتنا آسان ہے؟ تمہیں اس کھیل کا اصلیت پتہ ہے؟ تو اب مونجو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مونجو کہتی ہے مجھے صرف انصاف چاہیے، میں اپنے شوہر کی قربانی کو بیکار نہیں جانے دوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے تمہاری ہمت کی داد دیتی ہوں میں مونجو، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اور اب مونجو اپنے ارادے کو مضبوط کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہیں اور اب ایک نیا چیپٹر کھلنے والا تھا۔ اور دوسری طرف کیمرہ مین جنگ کا سن کر اپنے ملک واپس جاتا ہے اور وہاں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کا وہاں جانا فضول ہے، اور پھر سے وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کلائنٹ کو کہہ دو کہ میں واپس آ رہا ہوں اور میں واپس آ کے مونجو کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ دوستو جب ایک پریزیڈنٹ کی بیوی ایک فیصلے کی دہلیز پر کھڑی ہے، اس کا ارادہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ کیا وہ سچائی کا پتہ لگائے گی اور انصاف دلائے گی؟ مونجو کی کہانی کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اور اگلے راز کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ اگلا ایپیسوڈ میں ایک خطرناک مشن شروع ہونے والا ہے۔